جی السلام علیکم جی. سوری یار جو ایشو آیا ہے پتہ نہیں کیوں آیا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا نارملی یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے. اینی ویز اچھا اب جو آپ کا ایڈز مینیجر ہے اسے ہم نے کلک کیا. جب اسے ہم کلک کریں گے تو آپ کی نئی ونڈو کھل جائے گی. اپنے آپ کو جو ہے نا میوٹ کر لیجیے پلیز جن لوگوں نے ان میوٹ کیا ہوا ہے. اچھا اب یہ نئی ونڈو کھل گئی. اس نئی ونڈو کے اندر جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیمپین بنانی کس طرح ہے. کیمپین بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے, کریٹ کے اندر جائیں گے. جب کریٹ کو ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو کھل جائے گی. یہ نئی ونڈو ہمارے سامنے کھل رہی ہے. اچھا اب اس میں آپ نے نیچے آنا ہے جی. یہ تمام کیمپینز پڑھی ہوئی ہیں. برانڈ اویئرنیس ہے, ریچ ہے, اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پہ ہم کوئی بھی ایک کیمپین شروع کرتے ہیں. فار ایگزامپل انگیجمنٹ ہے. اب ایک بات آپ نے جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ان تمام کی تمام کیمپینز کے جو آبجیکٹیو ہیں, جس کے بارے میں لیکچر جو ہم نے لاسٹ لیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑا اہم لیکچر ہے. اس لیکچر کے اندر ان کے آبجیکٹیو آپ کو بتا دیے گئے تھے. اب آبجیکٹیو کے علاوہ کیمپین کو رن کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تمام کی تمام کیمپینز کا تقریباً سیم ہوتا ہے. جس کیمپین کو رن کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے اس میں جو مین کیمپین ہے وہ ہے لیڈ جنریشن کیمپین. لیڈ جنریشن کیمپین کو رن کرنے کا طریقہ چونکہ مختلف ہے اس لیے میں نے آپ کو تمام کی تمام کیمپینز کے جو آبجیکٹیو ہیں بتا دیے ہیں, اور جو لیڈ جنریشن ہے اس کا میں نے آپ کو آبجیکٹیو نہیں بتایا. میں نے اسی لیے نہیں بتایا کہ جب میں آپ کو وہ کام کراؤں گا جو ڈفرینٹ ہے تو آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا. ابھی جو انگیجمنٹ کی کیمپین ہے اس کے اندر دو کیمپینز آتی ہیں, لائک اور واٹس ایپ کیمپین. ابھی ہم چلتے ہیں کسی بھی ایک کیمپین کی طرف, لائک ہو یا واٹس ایپ ہو. اسے ہم نے کلک کیا جی انگیجمنٹ کو اور کنٹینیو کر دیا سمپل. جب اسے ہم کنٹینیو کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو کھل کے آ جائے گی جی. یہ نئی ونڈو کھل گئی. اس نئی ونڈو کے اندر سب سے اوپر جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اس کیمپین کو کوئی نام دینا ہے. اب نام دینے کے لیے میری یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کلائنٹ کا جو نام ہے نا وہ یہاں پہ لکھ دیں آپ, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے جو کیمپین کی تھی. لیٹ سے آپ کے پاس 15 کلائنٹ آ گئے ہیں, 20 آ گئے ہیں, وقت کے ساتھ آپ کے کلائنٹ بڑھتے رہیں گے تو آپ اگر یہاں پہ خالی ہر کیمپین کا نام نیو کیمپین رکھیں گے تو کیسے چلے گا پتا آپ کو کہ یار میری کون سی کیمپین کون سے کلائنٹ کی ہے. سو یہاں پہ آپ اپنے کلائنٹ کا نام جو ہے وہ کوئی بھی رکھ دیں. لیٹ سے ہم اے بی سی نام کر دیتے ہیں جی, یہ اے بی سی ہمارا کلائنٹ ہو گیا. اوکے, دس از دی فرسٹ اسٹیپ فار میکنگ کیمپین اس کے بعد نیچے آتے ہیں. اب یہاں پہ یہ لکھا ہے جی اسپیشل ایڈ کیٹیگری, اس کو آف رہنے دینا ہے. یہ اسپیشل ایڈ کیٹیگری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کیمپین ہے وہ کسی الیکشن کے لیے تو نہیں چل رہی, یا جو معاشرے کے اندر کوئی ایسے ایشوز ہیں جیسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے معاشرے کے اندر, یا کوئی جنگ لگ چکی ہے, یا خدا نخواستہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے, یا کوئی جو بین المذاہب کوئی آپس میں جو ایشوز ہیں ان کے اوپر جو تناظرے والے مسئلے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر تو آپ کا ایڈ نہیں چل رہا تو آپ نے اس کو آف کر دینا. یہ آف ہی رہے گا, اس کو آن نہیں کرنا. جو ہی اس کو آپ آن کریں گے تو آپ کا جو ایڈ ہے اس کے اوپر ہزار طرح کے جو ریسٹرکشنز ہیں وہ کھل جائیں گی. سو یہ ہمیشہ آف رہے گا. نیچے آ جائیں, آگے آگے جی یہ لکھا ہوا ہے آکشن. کیمپین ڈیٹیلز کے نیچے لکھا ہوا ہے آکشن. جو آپ کی یہ آکشن ہے, اچھا یار میرے پاس بالکل ٹھیک آ رہی ہے یہ اسکرین, اور میرے موبائل کے اوپر بھی ٹھیک آ رہی ہے. اینی ویز اب یہ آکشن ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بولی. یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے والے لیکچر میں بتا دیا تھا, لہٰذا جس کو اس کا مطلب نہیں آتا وہ وہاں پہ جائے, جس نے وہ لیکچر پہلا جوائن کیا ہوا ہے. نہیں کیا وہ اس کا مطلب ہمارا گزر چکا ہوا ہے, ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اس آکشن کو آپ نے ایسی رہنے دینا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں کرنا. اس ایڈٹ کو بھی نہیں چھیڑ بھی لیں گے نا, یہ چھیڑ لیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اس نے آکشن نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو ایسے ہی رہنے دیں. نیچے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کیمپین کا آبجیکٹیو کیا ہے, میں نے بتا دیا پوسٹ انگیجمنٹ. اچھا اب یہاں پر ایڈٹ کا جو بٹن ہے وہ کلک ہو سکتا ہے. کیمپین آبجیکٹیو کے اندر جو ہماری انگیجمنٹ کی کیمپین ہے اس کے آبجیکٹیو کے اندر, یعنی کہ اس کے مقصد کے اندر ہمارے پاس جو چیزیں شامل ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ ایک ہے لائک کیمپین, یہ آ گئی, اور ایک ہے پوسٹ انگیجمنٹ, ایک ہے ایونٹ ریسپانسز. اس میں سے جو ایونٹ ریسپانسز ہے یہ نارملی کوئی کلائنٹ آپ سے نہیں کرواتا. یہ ہوتی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن یہ کلائنٹ کرواتا نہیں ہے. ایونٹ ریسپانسز کی کیمپین کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ ہے, اس نے کوئی ایونٹ کو ارینج کیا ہے کسی اچھے سے کلب کے اندر, یا لائک کوئی اس کی جو ہے نا لائک ہائپر اسٹار ہے, تو ہائپر اسٹار نے ایک ایونٹ ارینج کیا ہوا ہے
کہ یار ہمارے پاس یہ نمائش لگی ہوئی ہے یہاں پہ آئیں، تو وہ اس نمائش کے حوالے سے اپنی جو ان ایڈوانس کوئی کیمپین چلائے گا، جس کیمپین کے ذریعے سے وہ اپنے کلائنٹس کو یا عوام کو یہ بات بتائے گا کہ بھائی میں ایسے ایک ایونٹ ارینج کر رہا ہوں، تو اسے کہتے ہیں ایونٹ ریسپانس کیمپین. یہ نارمل چلتی نہیں ہے، یہ اتنی کم ہوتی ہے کہ میں نے پچھلے 10-8 سال میں نے کبھی اس کو چلتا نہیں دیکھا، لہٰذا یہ آپ نے بھی نہیں چلانی، یہ آئے گی بھی نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہوتی ہے کیا ہے جسٹ. اچھا آگے جی پوسٹ انگیجمنٹ اور پیج لائکس، یہ دونوں سب سے زیادہ ٹاپ رینکنگ کے اندر چلنے والی کیمپینز ہیں. پوسٹ انگیجمنٹ کیمپین کا مطلب بھی ہوتا ہے ایسی کیمپین جس میں پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے اپنا ایڈ دیا ہوا ہے، جو آپ نے اپنی ویڈیو یا اپنی ڈیزائن جو آپ نے ایک پوسٹ کی ہوئی ہے، وہ جو آپ نے اپنا ایڈ لگایا ہوا ہے، اس ایڈ کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے، یعنی کہ جو میرا اشتہار لگا ہوا ہے، چاہے وہ ویڈیو فارم کے اندر ہے، چاہے وہ میرا براؤزر فارم کے اندر ہے، چاہے وہ میرا جو ہے وہ ایک سمپل امیج کے فارم کے اندر ہے، تو وہ جو میرا ایڈ لگا ہوا ہے نا، اس کو جب میں مشہور کرنا چاہوں گا، جب میں اس پوسٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا چاہوں گا، تو میں اس پوسٹ انگیجمنٹ کے بٹن کو کلک رکھوں گا. ٹھیک ہے، تو اسے میں نے کلک رہنے دیا ہے. یہ میری کیمپین لیٹ سے میں نے اپنے کوئی میرا ایک پوسٹ ہے اس کی میں نے کرنی ہے کیمپین، تو میں اس کو اوکے رہنے دوں گا. ٹھیک ہے، نیچے آ جائیں. نیچے آ گیا اے بی ٹیسٹ. اس اے بی ٹیسٹ کو بھی آپ نے کلک نہیں کرنا. اب بتا دیتا ہوں یہ ہوتا کیا ہے، لیکن اسے کرنا نہیں ہے کیونکہ اس کا بھی استعمال نہیں ہوتا. اے بی ٹیسٹ جی بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ آپ فرض کریں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی جو کیمپین رن کر رہا ہوں نا، اس کیمپین کو میں 2 الگ طرح سے رن کرتا ہوں. اے بی ٹیسٹ، A/B، یعنی کہ 2 فار ایگزامپل جب کی کیمپین ہے پوسٹ انگیجمنٹ کی، پوسٹ کا میں نے بتا دیا آپ کو، مطلب آپ کا جو ایڈ ہے، اشتہار ہے آپ کا. اب اس اشتہار کو آپ چاہتے ہیں کہ 20 سال سے لے کے 30 سال تک والے لوگ دیکھیں، اور ساتھ ہی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار 30 سال سے لے کے نا تو 40 سال والے لوگ بھی دیکھیں. تو اب آپ کے 2 آبجیکٹیو ہو گئے ہیں، تو اسے آپ کہتے ہیں اے بی ٹیسٹ. اب آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، جب آپ اے بی ٹیسٹ کو آن کرتے ہیں نا، تو اس کے آگے آپ کی کیمپینز کی 2 شاخیں بن جاتی ہیں. ان 2 شاخوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کیمپین کو 2 الگ جگہ پہ چلاتے ہیں، 2 الگ کیٹیگریز میں چلاتے ہیں. یعنی کہ کہہ لیجیے کہ آپ کی 2 کیمپینز شروع ہو جاتی ہیں اس کے اینڈ میں، یعنی کہ جو ہم ایک کیمپین چلانے جا رہے ہیں نا، وہ ایک کی بجائے 2 کیمپینز بن جاتی ہیں. آپ ان دونوں کیمپینز کو الگ ڈیزائن کرتے ہیں، اور الگ ڈیزائن کرنے کے بعد دونوں کیمپینز کو آپ چلا دیتے ہیں. تو اے بی ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کیمپین کو 4-5 دن چلانا چاہتے ہیں، اور 4-5 دن چلانے کے بعد آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے کون سی والے، جو لیٹ سے ایک والی کیمپین میں آپ کا جو ٹارگٹ تھا وہ 20 سال سے لے کے 30 سال تک والے آپ کے ڈاکٹرز تھے لیٹ سے، اور ایک کیمپین میں آپ کا جو ٹارگٹ تھا وہ 30 سال سے لے کے 40 سال تک والے ڈاکٹرز تھے، ڈاکٹر کی کیمپین کی بالفرض آپ تھے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یار جو 20 سال سے لے کے 30 سال تک کے ڈاکٹر ہیں نا، وہ کیا رسپانس کرتے ہیں، اور 30 سال سے لے کے 40 سال تک کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کیا رسپانس کرتے ہیں. تو یہ آپ کی 2 کیمپینز چل گئیں. اب آپ اس کا جو ٹیسٹ، یعنی کہ اس کا رزلٹ سامنے آیا، اس میں آپ نے دیکھا یار کہ کون سی جو کیمپین زیادہ سکسیزفل رہی ہے. تو جو کیمپین آپ کی زیادہ سکسیزفل رہتی ہے اس کو آپ کنٹینیو کر دیتے ہیں، اور پہلی والی کو آپ بند کر دیتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں اے بی ٹیسٹ. لیکن یہ نارملی کوئی بھی نہیں کرتا، آپ نے بھی نہیں کرنا. بتا دیا میں نے کہ کیا ہوتی ہے، لیکن کسی کو یوز نہیں کرتے کیونکہ اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. مقصد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب آپ کیمپین ابھی نیچے رن کریں گے نا سنگل کیمپین، تو اس سنگل کیمپین کو رن کرنے کے لیے میں آگے آپ کو پڑھاؤں گا چارٹس. ان چارٹس کے اندر آٹومیٹیکلی آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ آپ کی جو کیمپین ہے وہ کس بندے نے کتنی دیکھی، کس بندے نے کتنی دیکھی، اس کی ریچ کہاں پہ ہوئی، لاہور میں، پنجاب میں کس نے دیکھی، اسلام آباد میں کتنے بندوں نے دیکھی، کراچی میں کتنا، مطلب اس کی جو پوری ڈیٹیلز ہے وہ آپ کو ویسی مل جانی ہے. تو آپ کے پاس آئیڈیا ویسی آ جاتا ہے. لہٰذا اس کو آپ نے، میں نے بتا دیا ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے آئندہ کسی کیمپین میں، ایک بار بتا دیا ڈیٹس. اور اچھا نیچے آ جائیں یار، یہ بڑی اہم چیز ہے جی. اب نیچے آ گیا کیمپین بجٹ آپٹیمائزیشن. میں نے اپنے پریویس لیکچرز میں آپ کو اچھے طریقے سے بتا دیا ہوا ہے کہ ٹارگٹ بڈ کسے کہتے ہیں، بڈ کیا ہوتی ہے، بڈ کیپ کیا ہوتی ہے، اور جو بڈ کی قسمیں کون سی ہوتی ہیں. وہ لیکچرز جنہوں نے مس کیے ہیں وہ وہاں پہ جائیں، وہ تمام کی تمام باتیں ہم کر چکے ہیں، دوبارہ نہیں کریں گے. اس کیمپین بجٹ آپٹیمائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڈ لگانا چاہتے ہیں. بڈ کیا ہوتی ہے میں نے پہلے بتا دیا ہوا ہے، اسے میں نے آن کر دیا جی. اب اسے آن کر دیا، جو ہی سے میں نے آن کیا ہے تو نیچے یہاں پہ وہ کہتا ہے، پہلی بات وہ کہتا ہے آپ کا ڈیلی بجٹ کیا ہے. ڈیلی بجٹ یہ لکھا آ گیا ہے، ساتھ میں یہ لکھے آ گئے ہیں پیسے. تو یہاں اس نے لکھا 1155 روپے. اس نے فرضی نا کچھ بھی لکھ دیا. اس کو میں کرتا ہوں لیٹ سے اسے میں 170 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ
جو 170 ہے اس کو 200 کر لیجئے. یہ جو 200 روپے ہے نا جی, یہ تقریباً فیس بک کے تھرو چلنے والی ہر کیمپین کا منیمم ریٹ ہے پر ڈے کا. یہ فیس بک کی ایجنسی کے تھرو جو آپ نے اپنا ایڈ بنا رہے ہیں, اس ایڈ کے چلنے کے لیے ڈیلی کا کم سے کم یہ ریٹ ہے 200 روپے. یہی آپ نے, اگر آپ کی مرضی آپ اسے 5000 کر دیں, لیکن 200 روپے اس کا منیمم ریٹ ہے. کرنا کیا ہوتا ہے کہ سب سے کم پیسے لگانے ہوتے ہیں اور میکسیمم رزلٹ نکالنا ہوتا ہے. وہ یہاں پہ پیسے بڑھانے سے آپ کو رزلٹ نہیں ملتا. یہاں پہ آپ 5000 لگا دیں اور آپ کی کیمپینز میں فالٹ ہے تو وہ آپ کو رزلٹ نہیں دیتی. یہاں پہ آپ 500 لگا دیں اور کیمپین آپ کی اپ ٹو مارک ہے, آپ کو رزلٹ دے گی. جو چیز آپ نے سیکھنی ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. اچھا جی, تو یہاں پہ آپ 200 روپے لکھتے ہیں, آگے چلتے ہیں جی. نیچے یہ لکھا آ گیا لویسٹ کوسٹ. اب اس کو میں ایک بار جسٹ کلک کروں گا, یہ دیکھیں اسے میں نے کلک کیا تو میرے پاس فردر آپشنز کھل گئی ہیں. لویسٹ کوسٹ, کوسٹ کیپ, بڈ کیپ. یہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو ہرگز بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا ہے. وہاں پہ جائیں اور دیکھیں. ٹھیک ہے جی, لویسٹ کوسٹ ہو گئی ہے. اب یہاں تک کہ پوری میری کیمپین کا پہلا پیٹرن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. دیٹس آل اباؤٹ دی فرسٹ پیٹرن. ایک کیمپین کے 3 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو میرا پہلا حصہ ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو گیا. جسٹ یہ سب کچھ ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ نے جو میں نے بتا دیا ہے یہ سب کچھ, یہ ہمارا پہلا صفحہ ختم ہو گیا. اب اوپر آئیں تو آپ کی کیمپین کا یہ جو میں نے اے بی سی نام رکھا تھا, اب یہ دیکھیں یہ بلیو والا جو پورشن ہے, اس کے نیچے ایڈ نیو سیٹ, یہ سیکنڈ, اسے کلک کر لیں آپ. اب یہ میری کیمپین کا سیکنڈ پورشن ہے. ہر کیمپین کے اندر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. کوسچنز ریپیٹ نہیں جی, میں نے کوئی کوسٹ ریپیٹ نہیں کرنی, سوری. یہ آپ نے جو لیکچر مس کیے ہیں وہاں پہ جائیں, آپ کے لیے میں باقیوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں, وہاں پہ جو یہ بڈ کوسٹ وغیرہ ان کو ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. آپ فیس بک کو جا کے جو ہے نا فالو کر لیں, وہاں پہ یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. یہ وہاں پہ جائیں آپ. اچھا, اب یہ جو آ گیا آپ کا نیو ایڈ سیٹ آ گیا. نیو ایڈ سیٹ میں آپ نے پہلے یہاں پہ وہی کام کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ نے اس کیمپین کا نیم چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, نیم چینج کر دیا. اس کا نام میں نے اے بی سی رکھ دیا. اوکے, جو میں نے پہلے نام رکھا تھا. نیچے آ جائیں. یار یہ جو پورشن ہے نا, یہ بھی بڑا ٹیکنیکل پورشن ہے. اس میں آپ نے جو چیزیں کرنی ہے بڑی مطلب مزیدار اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اور سارا کچھ آپ کا یہ جو 3 صفحے ہیں اسی میں گھسا ہوا ہے. ٹیکنیکلٹی کے ساتھ کام کریں گے تو مزہ آ جائے گا کیمپین رن کرنے کا. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں میں نے نام رکھ دیا. نیچے آئیں, کہتا ہے اسٹارٹ ڈیٹ, کیمپین شروع کب ہونی ہے. نام سے ظاہر ہے. میں ایسے کہتا ہوں جی میری کیمپین جو ہے نا وہ شروع ہو 31 دسمبر کو. تو یہ میں نے اسے کلک کیا, کیلنڈر کھل گیا, میں نے کلک کیا, 31 دسمبر کی یہ جو ڈیٹ ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے. کہتے ہیں کتنے بجے شروع ہونی ہے. یہ گھڑی بنی ہوئی ہے, سمپل جائیں وہاں پہ آپ کلک کریں. جو ٹائم آپ نے شروع کرنا ہے, آپ کی مرضی کا ٹائم ہے, آپ اس ٹائم کو سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کا ٹائم بائی ڈیفالٹ اسکیجول بن جائے گا کہ آپ اپنی کیمپین کو اس ٹائم پہ شروع کریں گے. اوکے, یہ بہت ہی انتہائی اہم باتیں ہیں. ان کو نہایت میرے بچوں دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے. میں نے اسی لیے لیکچر کو دوبارہ شروع کیا تھا کہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو, میرا ٹائم ضائع ہو جائے, آپ کا ضائع نہ ہو. ہینڈ ریز کیا ہے فیصل واسی نے. فیصل بیٹے جی بولیں بات کریں. فیصل جی, فیصل آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. سر اسکرین نہیں آ رہی میرے پاس. اسکرین یار باقی ساروں کو آ رہی ہے. اگر آپ کو اسکرین سر شیئر نہیں ہو رہی میرے پاس. یہ وہ آپ کے نیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا. سب کو آ رہی ہے ٹھیک ہے سر, اسکرین, پھر انٹرنیٹ کا. سب کو آ رہی ہے. اچھا, اب اس میں جب آپ نے اس کو یہاں پہ ڈیٹ سیٹ کر دی ہے, اب یہ آپ کا سٹارٹنگ ٹائم ہے جب آپ کی کیمپین جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. جو ہی آپ یہاں پہ اس ڈیٹ کو مینشن کریں گے تو آپ کا ایک اسکیجول جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ سیٹ ہو جائے گا. اب آپ نے نیچے آ جانا ہے. اینڈ آپشنل, کہتا ہے یار آپ نے اپنی کیمپین ختم کب کرنی ہے. آپشنل, یہ آپشنل چیز ہے, لیکن یہ ایسا آپشنل ہے جس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے, ضرور کرنا ہے. کیوں کرنا ہے, اس کی 2 وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ اگر اس کو سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کا کلائنٹ ہے, اس نے آپ سے کہا یار میری کیمپین 1 مہینے کے لیے کرنی ہے. اگر یہاں پہ اس کا ٹائم آپ سیٹ کر دیتے ہیں نا 1 مہینے کا, خدا نہ خواستہ آپ 1 مہینے کے بعد بھول جاتے ہیں کیمپین کا ٹائم بند کرنا, تو آپ کی کیمپین آٹومیٹیکلی بند ہو جاتی ہے. سو یہاں پہ سیٹ اینڈ اینڈ ٹائم کو کلک کریں گے تو نئی ونڈو کھل جائے گی. وہاں پہ آپ نے کوئی ڈیٹ ڈال دینی ہے جس پہ آپ نے اس کو بند کرنا ہے. اب یہاں پہ جو مسئلہ آپ کو آ سکتا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. یہ مسئلہ آپ کو پریکٹیکل کرنے کے بعد آنا تھا. اگر آپ میری بات کو نوٹ کر لیں گے تو آپ کو نہیں آئے گا. یہاں پہ آپ نے جب کیمپین کی اینڈ ڈیٹ دینی ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میری کیمپین کم سے کم 24 گھنٹے کے بعد اینڈ ہو.
24 گھنٹے سے پہلے آپ کیمپین اینڈ کریں گے تو آپ کی کیمپین اینڈ نہیں ہوگی. میں آپ کو پریکٹیکل کروا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ 31 کو میں نے کیمپین پہ کلک کیا اور میں نے یہاں پہ کہا جی میری 12 بجے بند. تو اس نے کیا کہا, ریسیٹ یور اینڈ ڈیٹ فار 2 ویکس فرام دا اسٹارٹ ڈیٹ. کہتا ہے بھائی اپنی جو کیمپین ہے اس کو 2 ہفتے کے لیے جو ہے نا کم سے کم چینج کرو. یہ کب بات کر رہے ہو آپ, میں نے نہیں اس کو بند کرنا. کیوں؟ کیونکہ میں نے 24 گھنٹے سے کم سلیکٹ کیا تھا. اب میں اس کو دیکھو, میں اس کو دوبارہ چینج کرتا ہوں. اس کو اب میں نے جو کیمپین 31 کو شروع کی تھی یہ میں نے یکم کو بند کر دی. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں فوراً جو ہے نا اس نے وہ جو میرا ریڈ سمبل تھا وہ ختم ہوا. کہتا اوکے یار ٹھیک ہے. اب وہ میں جو لال یہاں پہ آیا تھا اس سے اس نے بند کر دیا. اب یہاں پہ جو یہ جو میرا ٹائم ہے یہ 12 بجے کا, اس کو بھی میں 24 گھنٹے پورے کرنے کے لیے کروں گا. جو وہاں پہ میں نے 8:11 کیا تھا شروع میں, تو یہاں میں 8:12 کر دوں گا, انٹر کر دوں گا. اب میری کیمپین کا ٹائم جو ہے وہ 24 گھنٹے کا, سوری یہ اے ایم, اس کو پی ایم کر دوں گا. اوپر میں نے پی ایم کیا تھا, اس کو بھی پی ایم کر دیتا ہوں. اب دیکھیں جو ہی میں نے پی ایم کیا تو 24 گھنٹے 1 منٹ پورا ہوا. جو ہی 24 گھنٹے 1 منٹ پورا ہوا تو میرا وہ جو سارا یہاں پہ فیس بک نے مجھے آبجیکشن لگا دیا تھا, وہ جو لال ایک دم سے وہ آ گیا تھا, وہ سارا وہ ختم ہو گیا. تو یہ آپ نے بات نوٹ کرنی ہے جی, جو آپ کی کیمپین ہے وہ یہاں پہ 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم کی ہوگی تو اس کی اینڈ ڈیٹ وہ ایکسیپٹ کرے گا, ورنہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. نیچے آ جائیں. کہتے ہیں کریٹ نیو آڈینس. یہ بڑا اہم چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جو نہایت ٹیکنیکل چیز ہے, اس پہ غور کریں جی. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نیکسٹ ویک کے اندر نا اپنے پورے صرف پریکٹیکلس کے اندر آ جائیں. میری یہ خواہش ہے کہ ہم 3-4 لیکچروں میں ٹوٹلی اس سے باہر نکل جائیں, لیکچر سے اور پریکٹیکل کی, کیونکہ آپ کا جو نیکسٹ ابھی سارا ٹائم رہتا ہے اس میں آپ اپنا ٹائم پریکٹیکلس میں لے جائیں, تاکہ آپ کا جو کام ہے وہ کرنا آپ کو آئے. اس لیے میں آپ کو ذرا جلدی کام کروانا چاہ رہا ہوں, اور لیکچر دوبارہ شروع بھی میں نے اس لیے کیا کہ ٹائم ضائع نہ ہو آپ کا. اچھا, اس میں کریٹ نیو آڈینس جو ہے جی, یہ ایک آپشن ہے, اور ایک آپشن یہ ہے یوز سیوڈ آڈینس. کیا مطلب ہے اس کا؟ کریٹ نیو آڈینس کا مطلب یہ ہے, آڈینس کسے کہتے ہیں؟ آڈینس کہتے ہیں جی جس کو آپ نے اپنا ایڈ پہنچانا ہے, آپ جہاں چاہتے ہیں کہ آپ کا ایڈ جائے اسے کہتے ہیں آپ کی آڈینس. یہ جو آپ اب کام کرنا شروع کر رہے ہیں نا, اس کا نام لکھ لیں, اسے کہتے ہیں ڈیموگرافک. یہ جو ابھی ہم یہ جو کام کرنے لگے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ڈیموگرافک. اچھا, اب اس میں کریٹ نیو آڈینس میں اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کی کوئی نئی آڈینس جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ آ جائے گی, اور اگر آپ سیو آڈینس میں جائیں گے تو آپ نے جو آڈینس اپنے پاس سیو کو کر کے رکھی ہوگی وہ آپ کی آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب میں نے اس پیج پہ کچھ بھی سیو نہیں پہلے کیا, والے لہٰذا یہ میری نیو آڈینس ہی بنے گی. میں نے اسے کلک کر لیا. اب یہاں پہ کہتا ہے جی کریٹ نیو, میں نے اسے کلک کر دیتا ہوں. اب وہ کہتا ہے کیا کرنا ہے آپ نے, کسٹم آڈینس کرنی ہے کہ لک الائک آڈینس کرنی ہے. اس کو میں کسٹم آڈینس کروں گا کیونکہ میں نے نئی آڈینس بنانی ہے. تو کسٹم آڈینس کا مطلب ہوتا ہے میں اپنی آڈینس کو سلیکٹ کرنے جا رہا ہوں, اس سے اپنے کسٹم پہ رہنے دینا ہے. یہ کسٹم آ گیا جی, اوکے, یہ کسٹم آڈینس کے اوپر چلا گیا. اچھا, اب اس میں کسٹم آڈینس میں یہاں پہ لکھا آتا ہے, یہاں پہ لکھا آ گیا ایکسکلیوڈ. کیا لکھا آ گیا؟ ایکسکلیوڈ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ڈیموگرافک کا جو دنیا ہے وہ شروع ہو رہی ہے, اور یہ بہت اہم دنیا ہے, یہ بہت اہم دنیا ہے. اس پہ غور سے اپنی باتوں کو سننا ہے. ایکسکلیوڈ کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کہ کس کو نہیں, یعنی کہ کس کو نکال کے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ یہ جو پیسے ہیں نا یار, یا یہ جو یار جو کیا کنو ہیں یا سیب ہیں, یہ آپ ایسا کرو ساری کلاس میں سب کو دے کے آؤ ماں سوائے زیڈ کے اور ایف کے. تو اب کیا اس سے میں نے کیا کیا, میں نے زیڈ کا اور ایف کو ایکسکلیوڈ کر دیا ہے. تو ایکسکلیوڈ کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا, تو یہ ہے ایکسکلیوڈ. اسے اگر میں کلک کروں گا تو یہ اس کو میں آپ کو بعد میں کر کے دکھاتا ہوں اسے ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے. چلیں پہلے کر لیتے ہیں. اسے میں کلک کرتا ہوں ایکسکلیوڈ کو. اب یہاں پہ اس نے مجھے 2 ونڈو کھول دی میرے آگے. ایک وہ کہتا ہے انکلیوڈ پیپل ہو آر ان ایٹ لیسٹ ون آف دی فالوئنگ, اور نیچے وہ کہتا ہے ایکسکلیوڈ پیپل ہو آر ان ایٹ لیسٹ ون آف دی فالوئنگ. کیا مطلب ہوا؟ اوپر والی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کون سے بندوں کو اپنا ایڈ دکھانا ہے, اور نیچے والے کا مطلب ہوا کون سے بندوں کو اپنا ایڈ نہیں دکھانا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس میں پہلے ان دونوں آپشنس کو فی الحال آپ جو ہے نا آپ نے سمجھ لیا ہے. اب اس میں لیٹ سے یہ میرا پاکستان کی لوکیشن آ گئی میرے پاس, یہ لکھا ہوا ہے لوکیشنز پاکستان. اب اگر میں اپنے ایڈ کو اس طرح چلانا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں اپنا ایڈ چلانا چاہتا ہوں,
اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ایڈ جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں آئے، خاص طور پہ جو لاہور ہے نا جی، لاہور، اس کے اندر میرا ایڈ آئے، تو میں انکلوڈ پیپل، میں اس کے اوپر لاہور یا یہاں میں لاہور لکھ دوں گا، سمپل لاہور، یہ دیکھیں میں نے لاہور لکھ دیا، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو وہ کہتا ہے یہ جو نیچے آپ کا پاکستان آ گیا ہے، اس پاکستان کے اندر پہلے میں تھوڑی سی ایڈیشن کر لیتا ہوں، چینجنگ کر لیتا ہوں. یہ آپ نے ایڈٹ پہ جانا ہے، اسے آپ نے کلک کر دینا ہے. جب اسے آپ کلک کریں گے تو اب آپ کے سامنے یہ جو پاکستان کی لوکیشن ہے وہ کھل گئی ہے. نیچے آپ کے پاس یہاں پہ انکلیوڈ آ گیا، ساتھ میں سرچ کا براؤزر آ گیا ہے، ساتھ میں آپ کے پاس یہ براؤز لکھا آ گیا. آپ نے براؤز پہ کلک کر دینا ہے. جو ہی آپ براؤز پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کو جی پی ایس کے تھرو، کیونکہ آپ کا نیٹ آن ہوگا، نیٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا نیٹ آن ہوگا تو آپ کا جو جی پی ایس ہے نا وہ آٹومیٹیکلی آپ کو وہاں پہ شو کرے گا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوگے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس اس آپ کے جی پی ایس کے ساتھ جو آپ کو اس نے شو کیا ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ نا یہ پلس کا اور یہ مائنس کا سمبل آئے گا. ٹھیک ہے جی. آپ نے اس پلس کے سمبل کو کلک کرنا ہے تو اب آپ زوم ان ہوتے جائیں گے. یہ دیکھیں آپ زوم ان ہو گئے ہیں. اب اس نے آپ کو مزید بتا دیا کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ زوم ان کرتے جائیں گے تو آپ کی جو لوکیشن ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو بتا دے گا. اگر آپ نے لوکیشن کو ان کیا ہے اور یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی کوئی لائن سے آ گئی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے جو آپ کا لیپ ٹاپ ہے اس پہ آپ نے جو ماؤس کی لیفٹ کی ہے اس کو پریس کرنا ہے اور پریس کر کے اس یوں ڈریگ کر دینا ہے. یہ جب اس طرح آپ ڈریگ کریں گے تو ڈریگ کرنے سے جو آپ کی لوکیشن ہے وہ چینج ہو جائے گی جی. یہ دیکھیں یہ لوکیشن چینج ہو رہی ہے، یہ دیکھیں یہ اوپر ہو رہی ہے اس طریقے سے. یہ دیکھیں تو آپ نے اپنے ماؤس کو لیفٹ بٹن کو، یہ لکھ لیں آپ، اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو کلک کرنا ہے اور یوں آپ نے لوکیشن کو چینج کرنا ہے تو آپ کی لوکیشن جو ہے وہ اس طرح چینج ہو جائے گی. پلس کے ساتھ زوم ان ہوتا جائے گا اور مائنس کے ساتھ دیکھیں یہ زوم آؤٹ ہوتا جائے گا. تو آپ جب کسی لوکیشن کو سرچ کریں گے تو اس طرح پلس مائنس کے ساتھ آپ اپنی لوکیشن کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اپنی جو آپ کی لوکیشن ہے اس کو آپ ڈریگ کر سکتے ہیں، دائیں بائیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اس نے پورا پاکستان دکھا دیا. میں یہاں پہ آیا، میں کہتا ہوں یار میں نے پاکستان میں جو میں نے اپنا کام کرنا ہے نا وہ میں نے یہاں، میں اب یہاں لکھتا ہوں لاہور، کہ میں نے لاہور میں کرنا ہے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں یار لاہور کون سا؟ ایک لاہور وہ کہتا ہے پنجاب پاکستان کے اندر ہے، ایک لاہور وہ کہتا ہے جی ورجنا یو ایس کے اندر ہے، ایک لاہور وہ کہتا ہے جی نواں لاہور پنجاب میں ہے، ایک وہ کہتا ہے جبو ہے وغیرہ. لاہور جو دنیا میں اس کی سمجھ کے اندر آئے گا وہ کھول دے گا. آپ جو کہ پنجاب پاکستان میں ہے تو اسے آپ کلک کر دیں گے. اب جیسے اسے آپ کلک کریں گے تو اب یہ دیکھیں اس نے کیا کیا. اس نے فوراً سے پاکستان سے آپ کو اٹھایا اور پاکستان کی بجائے اس نے یوں سینٹر کر کے آپ کو لاہور کے اندر پھینک دیا. اب یہاں پر سب سے اوپر غور کریں لکھا آ رہا ہے +25 MI. اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 مائل. MI کا مطلب میل، جیسے اردو میں میل کہتے ہیں، انگلش میں مائل کہتے ہیں. یہ وہ والا میل ہے اور وہ والا مائل ہے. اب اس میں اہم بات کا مطلب یہ ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس پہ غور کرنا ہے آپ نے. یہ جو آپ کا پن شو ہو رہا ہے جی، جس کے میں اپنا ہاتھ گھما رہا ہوں کرسر کا، یہ دیکھیں یہ گھما رہا ہوں، یہ جو میرا پن شو، میں آپ کو زوم ان کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ایسے میں نے زوم ان کیا، یہ اور زوم ان کر لیا. ٹھیک ہے. اور زوم ان کر لیتے ہیں، اور کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں اب اور کر لیتے ہیں جی، یہ دیکھیں اور کر لیتے ہیں. اب یہ اس ٹائم پہ مال روڈ کے اوپر، لاہور میں مال روڈ کے اوپر جو ہے یہ میرا سینٹر لوکیشن آ گیا. یہ میرا سینٹر لوکیشن آ گیا. جب میں اس کو زوم آؤٹ کروں گا تو اب یہ جو سینٹر لوکیشن میرا آیا تھا مال روڈ کا، اس مال روڈ کے سینٹر لوکیشن سے اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ یہ پورا ایک دائرہ بنا ہوا ہے دائرہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دائرے کو میتھ میں کہتے ہیں ریڈیس. اس دائرے کو آپ کا جو ہوتا ہے جی پی ایس سسٹم، اس کے اندر سے کہتے ہیں آپ کا کورڈ ایریا. ٹھیک ہے جی. 25 MI کا مطلب یہ ہے کہ یہ سینٹر میں، بہت اہم بات ہے، اس کو لکھ لیں بچوں پلیز، یہ بڑی بڑی اہم بات ہے. یہ باتیں اب آپ نے سکپ کر دیں. جیسے وہ ایک دوست نے کہا جی بتاؤ بڈ کیپ کسے کہتے ہیں، تو وہ تو لیکچر ہمارے نکل چکے ہیں نا. تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو آپ کا یہ سینٹر لوکیشن ہے،
اس سینٹر لوکیشن سے آپ کا جو یہ پورا گول دائرہ لگا ہوا ہے، اس گول دائرے کا مطلب ہے کہ اس سینٹر سے 25 میل ادھر اور 25 میل ادھر، یعنی کہ ہر طرف اوپر نیچے دائیں بائیں 25 میل کا فاصلہ ہے. یہ بات آپ نے اپنے دماغ کی کھڑکی کھول کے اس میں بند کر لینی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ سینٹر والے پوائنٹ سے یہ چاروں طرف جہاں بھی یہ دائرہ جا رہا ہے تو یہ اس نقطے سے لے کے اس بارڈر تک، اس نقطے سے لے کے اس بارڈر تک یہ 25 میل کا فاصلہ ہے. تو یہ بہت اچھا خاصا ایریا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اینی ویز ابھی یہاں پہ رکتے ہیں. تو یہ جو 25 میل کا فاصلہ ہے اس کا آپ کو مطلب ہے. اب آپ اس جو آپ کا اب آپ نے کیا کیا کہ لاہور کے علاوہ نا آپ چاہتے ہیں یار میں گجرانوالے کے اندر بھی کیمپین کروں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے ابھی ہمارا شہر چل رہا ہے، ابھی ہم شہر پہ چل رہے ہیں. شہر کے بعد ہم جائیں گے نیکسٹ اسٹیپ میں اور جو بریکی کے اندر ابھی موٹا کام کرتے ہیں. اب میں یہاں پہ نا جو لاہور تھا میں یہاں پہ براؤز میں جاتا ہوں، یہ میں نے کلک کیا. یہ اچھا اب میرے پاس براؤز کی آپشن بھی ہے اور میرے پاس یہاں پہ ٹائپ، میں یہاں پہ خود اپنے ہاتھ سے ٹائپ کرتا ہوں گجرانوالہ. ٹھیک ہے. اور میں نے جو ہی گجرانوالہ لکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں گجرانوالہ جہاں جہاں پہ ہے اس کی آپشنز کھل کے اس کے نیچے آ گئی. وہ کہتا ہے جی پنجاب کے اندر بھی ہے، وہ کہتا ہے جی انڈیا کے اندر بھی گجرانوالہ ایک موجود ہے، وہ کہتا ہے جی یہ چا گجران بھی ایک موجود ہے، وہ کہتا ہے جی بانکا چیما موجود. یہ اس نے ڈفرینٹ قسم کی جو گجرانوالے کے آپشنز اس کے پاس آئی تھیں جی پی ایس میں دیکھ کے اس نے وہ نکال دی. چونکہ میں نے پنجاب والا کرنا ہے تو میں یہاں پہ اسے کلک کر دوں گا تو یہ دیکھیں ساتھ ہی کیا ہوگا. یہ کیا ہوا، اب اس نے میرے ٹارگیٹڈ ایریے جو تھے وہ 2 کر دیے. کین یو سی دس؟ میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں یہ لکھا آ رہا ہے گجرانوالہ اور لاہور. تو جو ہی میں نے اسے ایسا کیا تو اس نے کیا کیا، اس نے جو ٹارگیٹڈ ایریے تھے وہ اس نے 1 کی بجائے 2 کر دیے. تو اب میری ٹارگیٹنگ جو تھی وہ 2 شہروں کی ہو گئی، ایک لاہور کی ہو گئی، ایک گجرانوالہ کی ہو گئی. اب اس میں ٹیکنیکل بات جو آپ نے یہاں پہ سیکھنی ہے، جو باتیں سیکھنے والی ہیں وہ کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ 2 شہروں کو 2 لوکیشنز کو آپس میں سلیکٹ کریں گے تو اگر تو یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوں گی، دیکھیں یہاں پہ یہ چڑھ گئی ہیں، یہ دیکھیں یہ لاہور گجرانوالہ آپس میں انٹرسیکٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا اس سے جو آپ کی جب آپ اپنا ایڈ پلیس کریں گے نا تو ٹیکنیکلی اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی ایڈ کی پلیسمنٹ کے اندر نا جو آپ کے پیسے ہیں وہ ضائع ہوں گے. کیوں ضائع ہوں گے؟ آپ کا ایک پورشن گجرانوالے کے اندر، لیٹ سے میں اس کی جو گجرانوالے کی جو مائلیج ہے اس کو میں بڑھاتا ہوں، یہ یہاں سے بڑھتی ہے. دیکھیں میں اس کو کرتا ہوں جی یہ 30 مائل ہو گئے، یا اس کو میں اس سے بھی بڑھا دیتا ہوں. گجرانوالے کا جو میرا ریڈیس میں نے آپ کو جو بتایا ہے یہاں سے یہ بڑھے گا. یہ دیکھیں 35 میل کر دیا. اب اس میں کیا ہوا کہ یہ دیکھیں یہ میرا انٹرسیکٹ آپس میں زیادہ ہو گیا. یہ دیکھیں یہ انٹرسیکٹ کا جو میرا پورشن تھا وہ زیادہ ہو گیا. نقصان کیا ہوگا، میری ایک کیمپین چلے گی اس ایریے کے لیے، میری وہی کیمپین جو ہے وہ چلے گی اس ایریے کے لیے. تو اب چونکہ میں 2 علاقوں کے لیے پیسے پے کر رہا ہوں تو پیسے اتنے ہی ہوں گے 200 روپیہ، لیکن وہ بانٹ کے جائے گا 2 علاقوں میں. تو جب میرا اس علاقے میں جو ایڈ جائے گا اور جو میرا اس علاقے میں ایڈ جائے گا، ان دونوں علاقوں کے اندر یہ جو میرا انٹرسیکٹ ایریا ہے نا یہ میرا فضول میں ضائع جائے گا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ سلیکٹ کریں تو کوشش کریں کہ آپ کے جو ایریاز ہیں وہ آپس میں انٹرسیکٹ کم سے کم ہو جاتے ہیں انٹرسیکٹ، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے جو ایریاز ہیں آپس میں کم سے کم انٹرسیکٹ ہوں تاکہ آپ کی جو کیمپین ہے اس میں آپ کے پیسے ضائع نہ ہو. ضائع کس طرح ہوں گے؟ دیکھیں نا میں آپ سے کہتا ہوں یار آپ میں سے ایک بندے کا نام اظہر صاحب ہے. اظہر بھائی یار ذرا آپ نا مال روڈ سے ہو کے آنا. ٹھیک ہے. اب دوسرے بھائی ان کا نام جبران صاحب ہے. یا جبران بھائی آپ ذرا جا کے نا یار آپ انارکلی سے ہو کے آنا. تو یار انارکلی بھی مال کے اوپر ہے اور مال بھی مال کے اوپر ہے، تو دونوں بندے مال پہ جاؤ گے تو وہ ٹائم ضائع ہوا نا. اس کی بجائے اگر میں کہوں یار ایک بندہ مال روڈ پہ جائے اور ایک بندہ جانا وہ ذرا اچھرے سے ہو کے آئے تو کیا ہوگا، 2 جگہ کے مجھے کام مل جائیں گے، میرا کام 2 جگہ پہ سمٹے گا. تو یہ جو انٹرسیکٹ ہے یہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کام سے کام ہو. ٹھیک ہے. یہ ہماری ڈیموگرافک کی بالکل آج بیس ہے. جتنا کام میں نے آپ کو آج کروایا ہے اتنے کام پہ فوکس کرنا ہے، اتنے کام کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. نہایت اہم ترین فیز ہے. میں 2-4 لیکچرز میں یہ کام آپ کو مکمل کروانے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد آپ کا جو آن لائن سٹور ہے ہم اس کی طرف جائیں گے اور اس پہ کام کریں گے جا کے. اور یہ کام جو آپ کو میں نے مکمل ابھی میں نے کروانا ہے 3-4 لیکچرز میں مکمل کروا دوں گا. اس کے بعد آپ نے
اگر یہاں پہ نہیں سیکھا, نہیں سنا, لیکچروں کو ریپیٹ نہیں کیا, ابھی اس کو یوٹیوب پہ جا کے 2-3 بار سننا ہے آپ نے, نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بعد میں آپ کو کوئی نہیں سکھانی, کسی یوٹیوب پہ نہیں ملنی ہے آپ کو, کیونکہ یہ اس طرح نہیں یہ چیزیں سکھائی جاتی. ٹھیک ہے, اوکے جی, بات کو کلوزنگ کی طرف لے کے آتے ہیں. آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی ہے, ہم نے اس کی طرف نہیں جانا. ابھی آج کے لیکچر کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ کوئی مسئلہ آپ کو ہے, 4-5 منٹ باقی رہ گئے ہیں, میں نے سب کو انمیوٹ کا آپشن دے دیا ہے, کوئی مسئلہ تو سوال کر لو آپ سارے. اینی باڈی ہیونگ اینی کویشچن پلیز. جی جبران صاحب پلیز. السلام علیکم جبران. سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو آپ ہمیں ویڈیو سینڈ کرتے ہیں نا, تو سر کوئی ایسا آپشن بھی کریں جو آڈیو آپ ہم سے کوشچن آنسر کرتے ہیں اس میں بھی آپ بہت پوائنٹ والی باتیں بتاتے ہیں, وہ بھی ہم کسی طریقے سے آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیا کریں تاکہ اس میں بھی ہمیں وہ چیزیں مل جائیں. میں نے اس کا آنسر گروپ پہ کر دیا ہے, میں دوبارہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. رضوان صاحب آپ, احمد صاحب آپ بات کریں. احمد صاحب, احمد. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جی ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مطلب آپ نے لوئسٹ کال کو آپ نے سلیکٹ کیا سر اس میں, تو مطلب یہ ہمیں کلائنٹ بتائے گا سر کیا یا بیٹ کالز کرنی ہے یا اس کو کیا یار میں نے کس نا چیز کو اس حوالے سلیکٹ سے آپ کو جو دیکھیں میری بات سنیں بھائی, میں نے جو شروع کے لیکچر دیے ہیں نا اس میں مجھے تنقید آتی رہی ہے ایک مختلف اسٹوڈنٹ سے, جی آپ کام بہت سلو کروا رہے ہیں. میں نے وہ کام انتہائی تفصیل سے اور انتہائی سلو کروایا ہے تاکہ وہ چیزیں میں دوبارہ رپیٹ نہ کروں. اب آپ نے اگر وہ لیکچرز نہیں سنے یا ان کو آپ نے رپیٹ نہیں کیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں. میں نے وہاں پہ ابھی تک اوپن رکھے ہوئے ہیں, میں نے آپ لوگوں کے لیے کلوز نہیں کیے. وہاں پہ ٹارگٹ کیپ, بڈ کیپ, یہ کیپ, شے کیپ, تمام چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں, ان کو جا کے سنیں. اب میں اگر اس لیکچر میں آپ کو وہ کراؤں گا تو وہ ان کا قصور کیا ہے؟ سو اس کا یہاں پہ میرے پاس آنسر نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو وہیں پہ جانا پڑے گا واپس. جی جبران صاحب آپ نے کر لیا. جی اینی باڈی ایلس. جی جی اے آر عبدالرحمان صاحب پلیز. عبدالرحمان صاحب, عبدالرحمان صاحب کویشچن آپ نے ہینڈرس کیا ہوا ہے. مستنصر صاحب آپ کر لیں. جی مستنصر پلیز. یہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم کو سوشل میڈیا پر جب اپنی ہم بنائیں گے گگ تو ہم کو جو کلائنٹ ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھی یہ مارکیٹنگ کرنی پڑے گی. ایڈوانس لیول کویشچن ہے آپ کو. ابھی جو ہے اس کا جواب میں کیا دوں یار. اس میں دیکھیں جی میری بات سنیں, آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے کیسے ہوئے ہیں؟ آپ اکٹھے ایسے ہوئے ہیں کہ آپ نے ایک کراؤزل ایڈ دیکھا تھا. کراؤزل ایڈ کیا ہوتا ہے یہ آگے آگے پڑھیں گے. اس کراؤزل ایڈ کے ساتھ آپ نے ایک روبوٹک جی جی فارم دیکھا تھا. وہ کیا ہوتا ہے, آپ نے وہ جو فارم فل کیا تھا وہ روبوٹک فارم تھا. تو یار اپنے کلائنٹ کے پاس پہنچنے کے لیے کیمپین تو کرنی ہے نا, وہ تو کرنی ہے نا. اگر آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے اور آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ کلائنٹ ڈھونڈنا, تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے اپنی گگ بنانی ہے. اس گگ کو بنا کے آپ نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے. کتنے کی کرنی ہے؟ 200 روپے کی کرنی ہے. اور 200 روپے کے اندر کیا ہوگا, آپ 1500 بندوں کے پاس پہنچتے ہو. یار بڑے بندے ہیں بھائی, 1500 بندے, صحیح ہے. 1500 بندہ ہے, بہت ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو اپنی گگ بنانی ہے اس کو آپ نے 1500 بندوں کے پاس پہنچانا ہے 200 روپے کے اندر. بہت بندے ہیں, تو اس میں سے آپ کا کلائنٹ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو آپ نے کرنی ہے. جی رضوان صاحب سوال کریں. رضوان صاحب. السلام علیکم سر جی. یہ جو ریڈیس کا بتا رہے تھے انٹر لنک کا, اس کو کیسے الگ الگ کریں گے کم سے کم؟ کل کر کے دکھاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آج آپ نے بس یہ دکھنا ہے ٹھیک کہ ہے اس کو آپ نے کرنا نہیں ہے, کیسے کرنا ہے کل بتاؤں گا. ٹھیک ٹھیک ہے جی. منور ہے حسین صاحب انشاءاللہ. سوال ٹھیک. کریں. منور صاحب. منور صاحب. منور حسین صاحب آپ نے ہینڈرس کیا ہے بیٹے, سوال کریں پلیز. آصف اقبال صاحب. فیصل عباسی. سر جی میں نے پوچھیں بولے بیٹے. یار ٹائم بہت کم رہ گیا یار, کوئی کویشچن. فیصل بھائی بیٹے آپ بات کریں. فیصل عباسی. السلام سر علیکم. پلیز وعلیکم السلام. جی فیصل بولیں. فیصل. آپ کی بات بیٹا سمجھ نہیں آ رہی. سگنل کا ایشو آپ کا کل بھی آ رہا تھا, آج بھی آ رہا ہے, آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. آپ مجھے میسج کر دیں. جبران صاحب آپ سوال کریں. جبران صاحب. مقصود صاحب آپ کریں. مقصود صاحب. سر ایک کوشچن. جی جی بولیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم ایسے بھی کر السلام سکتے علیکم ہیں سر. کہ کسی کیا شاپ, سر ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ کوئی شاپ ہے مطلب شوز کی, اس سے ہم کمیشن پہ کر لیں کہ ہم آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آن لائن سیل کریں گے, آپ اتنے پرسنٹ ہمیں دیجیے گا, وہ بھی سر ٹھیک ہے. اور دوسرا سر
وہاں آواز آنی بند ہو گئی ہے مقصود صاحب کی. اور سر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم یوٹیوب کے چینل عمران آپ کی لائن میں شور آ رہا ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹے, آپ مجھے میسج کر دیں یا مجھے واٹس ایپ پہ جو ہے نا بعد میں میسج کریں, وائس میسج. آپ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا جی, آپ جبران صاحب سوال کریں, مقصود صاحب, جبران صاحب, اینی باڈی. السلام علیکم سر. جی بیٹے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاں جی ہلو. جی جی بیٹا, کون مقصود صاحب ہے آپ؟ السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں, جی مقصود جی جبران؟ جی سر جی مقصود بات کر رہا ہوں سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہم 200 روپے کی بیٹ کریں گے, جو 200 روپے ہم جو ایڈ چلائیں گے, اس کے اندر میکسیمم کتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ فیس بک ٹارگیٹ کرے گی تقریباً 1500 بندے. 200 روپے میں؟ تقریباً 1500 بندے, بہت ہوتے ہیں, بڑے بندے ہیں 1500. ٹھیک ہے, تقریباً 1500 سے لے کے 1500 اگر تک ہم بندے ہوتے ہیں. پیسے بڑھاتے ہیں تو اگر ہم پیسے بڑھاتے ہیں تو لوگوں کی جو ہے کوانٹٹی وہ بھی بڑھے گی. ہاں بڑھتی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, بڑھتی ہے کوالٹی. یار یہ نا مقصود صاحب کی لائن میں شور بہت آ شکریہ رہا ہے. اچھا بولے مقصود بھائی, سوال کریں. جی مقصود, جی مقصود صاحب سوال کریں پلیز. جبران آپ کی سر لائن میں میرا شور ہے کوشچن بیٹے. ہو گیا سر. جی وہی مقصود وہ سوال کریں, مقصود 200 صاحب روپے میں کتنے لوگوں کو ایڈ؟ کتنے پیسوں میں؟ سر میرا کوشچن ہو گیا. مقصود بات کر رہا ہوں کہ میرا کوشچن ہو گیا کہ 200 روپے میں کتنے اوکے ٹھیک لوگوں ہے. کو ایڈ جبران, جائے گی, جبران بات کریں. وہ آپ نے بتا دیا. جبران صاحب. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کوئی مطلب شاپ ہے اگر شوز کی, ہم اس سے اگر کمیشن پہ کام کریں کہ ہم آپ کی آن لائن جو ہے سیل کروائیں گے, آپ اتنے % ہمیں دیجیے گا. تو سر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب کے چینل کو گرو کر سکتے ہیں. یار آپ کسی آن لائن کسی شوز کو آپ سیل کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک چھوٹا سا اسٹور بنانا پڑے گا آن لائن. وہ آپ کو بنانا میں سکھا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ پہلے اس کا اسٹور بنے گا, اور اسٹور کے بعد اس کی مارکیٹنگ ہوگی. یہ آخری سوال تھا. کوئی مسئلہ ہے تو ہم اب کل سوال جواب کریں گے 7:30 پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی اللہ حافظ, کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.